اسکول میں ایک دم جیسے بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ یہ بریک ختم ہونے کے بعد کا وقت تھا۔ یوں تو روزانہ پورے 40 منٹ کی بریک دی جاتی تھی، مگر آج نہ جانے کیا ہوا تھا کہ 25 منٹ پر ہی بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجا دی گئی تھی اور تمام طلباء کو اپنی اپنی جماعتوں میں جانے کا کہہ دیا گیا تھا۔ لڑکیوں کو اپنی اپنی جماعتوں میں بیٹھے 20 منٹ گزر گئے تھے، مگر اب تک ان کی جماعت میں کوئی استانی نہیں آئی تھی۔ یوں تو سب تک ہی اڑتی اڑتی خبر پہنچ چکی تھی کہ آج اسکول میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ واقعہ کیا تھا، بچیاں ابھی تک اس واقعے سے لا علم تھیں۔ سب اپنی اپنی سوچ کے مطابق چاہمگوئیاں کرنے میں مصروف تھیں کہ سبھی اسپیکر پر ابھرنے والی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ سب کے ہی کان کھڑے ہو چکے تھے۔ اسکول کی پرنسپل نے اسکول میں موجود تمام بچیوں کو اسکول کے گراؤنڈ میں جمع ہونے کو کہا تھا، جس کے بعد ساری بچیاں اپنی اپنی جماعتوں سے نکلی تھیں اور بھاگتے بھاگتے گراؤنڈ میں آ کر جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ گراؤنڈ میں پرنسپل کے علاوہ اسکول کا تمام اسٹاف موجود تھا۔ مالی، پیون اور آیا بھی وہیں پر تھیں۔ اسکول کے گارڈز کو بھی بلوایا گیا تھا۔ تمام بچیوں کو قطاریں بنوا کر کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد پرنسپل نے استانیوں کو کوئی اشارہ کیا تھا، جس کے بعد استانیاں ایک ایک قطار کی طرف بڑھتی بچیوں کی چیکنگ کرنے لگی تھی۔ بچیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ پہلے ہنگامی صورتحال میں گراؤنڈ میں بلوانا اور اب یہ چیکنگ بار بار پوچھنے پر بھی انہیں استانیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ جب ساری بچیوں کی چیکنگ کر لی گئی تو اس کے بعد پرنسپل نے آیا اور پیون کو اسکول کے اندرونی حصے کی جانب بھیجا تھا تاکہ وہ اندر جا کر اچھی طرح چیک کر کے آئیں کہ کہیں کوئی بچی اندر تو نہیں ہے۔ 10 منٹ بعد وہ لوگ بھی واپس آ گئے تھے اور پرنسپل کو اندر کسی کے نہ ہونے کا بتایا تھا، جس کے بعد پرنسپل کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات مزید ابھر آئے تھے۔ پرنسپل نے ایک پرسوچ نظر تمام بچیوں پر ڈالی تھی اور اس کے بعد انہیں اپنی اپنی کلاس رومز میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بچیاں یوں ہی قطاروں کی شکل میں اسکول کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگی تھی، جبکہ ان کے کچھ فاصلے پر کھڑی پرنسپل گہری نظروں سے انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگی تھی۔ تمام بچیوں کو کلاس رومز میں بھیجنے کے بعد پرنسپل نے ایک مرتبہ پھر سے سارے اسٹاف کو اسٹاف روم میں بلا لیا تھا اور پچھلے 1 گھنٹے سے جاری شدہ میٹنگ پھر سے شروع کر دی تھی۔ اسکول کی پرنسپل سخت پریشان تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ اسے کچھ بھی کر کے حقیقت کا پتہ چلانا تھا، نہیں تو بات اس کی نوکری پر آ سکتی تھی۔ صرف اس کی نوکری ہی نہیں بلکہ آج جو واقعہ ہوا تھا، اگر وہ غلطی سے بھی باہر نکل جاتا تو اسکول کی ساری ساکھ خراب ہو جانی تھی۔ لیکن پرنسپل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت تک پہنچے تو کیسے پہنچے۔ بات کوئی اتنی چھوٹی نہ تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا یا بھلا دیا جاتا۔ کوئی ادارہ بھلا کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ادارے کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کام بھی ایسا جس پر یقین کرنا بھی مشکل ہو۔ پرنسپل ایک مرتبہ پھر سے 1 گھنٹہ قبل ہونے والے واقعے پر نظر ثانی کرنے لگی تھی۔ 11:15 کا وقت تھا۔ اسکول بریک ہوئے ابھی صرف 10 منٹ ہی گزرے تھے جب پرنسپل نے اپنے لیے لنچ منگوایا اور پھر اپنے کمرے سے نکل کر اسٹاف روم کی طرف آ گئی تاکہ اسٹاف روم میں ٹیچروں کو آگاہ کر سکیں کہ آج تمام بچیوں کی ڈائری پر فرسٹ ٹرم کی ڈیٹ شیٹ لازمی اٹیچ کر دیں، کیونکہ امتحانات شروع میں ہونے میں صرف 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ یہی سب کہنے وہ اسٹاف روم آئی تھی، لیکن جو ہی وہ اسٹاف روم کے دروازے پر پہنچی، اسی وقت اس کے کانوں میں کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ پرنسپل نے حیرت سے مڑ کر اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ اسکول میں نومولود بچے کے رونے کی آواز حیران کن تھی۔ یہ آواز تو صرف ہسپتالوں اور کلینک وغیرہ پر سنی جاتی ہے، تو پھر اسکول میں کیسے؟ ایک لمحے کو پرنسپل نے سوچا کہ شاید کسی بچے کی ماں اسکول آئی ہو اور اس کے ساتھ کوئی بچی ہو، لیکن پھر سوچنے والی بات یہ تھی کہ اگر کوئی عورت آئی بھی تھی تو وہ اس قدر چھوٹے بچے کو ساتھ کس طرح لا سکتی تھی، کیونکہ جو آواز آئی تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے کوئی بچہ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہو۔ یہ اس بچے کے رونے کی پہلی آواز تھی۔ پرنسپل پر دروازے کو کھڑا دیکھ کر ٹیچر بھی اس کے پاس آئیں اور کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے بھی وہ آواز بخوبی سنی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز بس تھوڑی ہی دیر آئی تھی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ پرنسپل حیرانگی سے ٹیچروں کی جانب دیکھتے ہوئے آواز کے تعاقب میں چل پڑی تھی۔
ٹیچرز بھی ہمارے تجسس کے اس کے پیچھے پیچھے ہولی تھی۔ ان کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ بلا شبہ یہ آواز اسٹاف ٹوائلٹ سے آ رہی تھی۔ یہ ٹیچرز واش روم تھا۔ یہی بات ان سب کے لیے زیادہ حیران کن تھی کہ ان میں سے تو کوئی بھی ٹیچر اس حالت میں نہ تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر اسٹاف اور واش روم میں کون تھا؟ کون وہ سب چلتی ہوئی واش روم کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اندر کے مناظر بغیر کسی دخل کے دیکھ سکتی تھی۔ جو ہی انہوں نے سامنے دیکھا، ایک دم سے سب حیرت کے گہرے سمندر میں اتر گئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک 7 سالہ بچی، جو کہ دوم کلاس کی طلبہ تھی، اپنے ہاتھوں میں ایک نومولود بچے کو اٹھائے ہوئے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے میں مصروف تھی، اور دوسرا ہاتھ اس نے اس زور سے نومولود بچے کے منہ پر رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ آئے۔ اب نہ جانے اس نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا یا پھر انجانے میں۔ یہ بات انہیں فی الوقت سمجھ نہ آئی تھی۔ پرنسپل نے فوراً سے پہلے آیا کو بلوایا تھا، جو ایک تولیہ لے کر آئی تھی، اور پھر پرنسپل کے کہنے پر اس نے اس 7 سالہ بچی کے ہاتھ سے وہ بچہ لیا تھا۔ ان سب کا شک درست تھا۔ بچہ بالکل ننگ دھڑنگ حالت میں تھا اور اس کی ابھی صفائی بھی نہیں کی گئی تھی۔ اس کی پیدائش ہوئے بمشکل چند ہی منٹ گزرے تھے، لیکن وہ سب کی سب بے حد پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ واش روم میں اس 7 سالہ بچی کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ ٹیچر فوراً سے بچی کی طرف بڑھی تھی تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کر سکیں، مگر اس سے پہلے ہی اس بچی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچی کی پوری وردی خون سے بری ہوئی تھی۔ شاید بچی کو اٹھانے کی وجہ سے اس کی ساری وردی خراب ہو گئی تھی۔ پرنسپل نے ٹیچرز کو رکنے کو کہا اور خود بچی کی طرف گئی اور اسے پیار سے پچکاتے ہوئے بولی کہ آیا آنٹی سے ہاتھ منہ دھلوا کر اسٹاف روم میں آؤ، میں نے تمہارے لیے بہت ساری ٹافیاں رکھی ہیں۔ ٹافیوں کا نام آتے ہی وہ بچی چپ ہو گئی تھی۔ دوسری آیا نے آ کر اس کے ہاتھ منہ دھلوائے، وردی صاف کی اور پھر اس لیے اسٹاف روم آ گئی، جہاں پر پرنسپل اور باقی ساری ٹیچرز اس کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی پرنسپل نے اسے ٹافیاں پکڑائیں اور پھر بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ بیبی کون ہے؟ اس پر وہ بچی کہنے لگی، یہ تو ادھر واش روم کے بیسن میں پڑا تھا۔ وہ واش روم گئی تو یہ بچہ وہاں پڑا تھا۔ جب اس نے اسے اٹھایا تو بچہ رونے لگ گیا۔ پرنسپل نے اسے کہا کہ آپ ٹیچرز کے واش روم میں کیوں گئی تھی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے الگ واش روم ہے، پھر اس واش روم میں آپ کو کس نے بھیجا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ بچی کو جواب دیتی، اسٹاف کی ایک ٹیچر بول پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ میڈم، اس بچی کا صبح سے پیٹ خراب تھا۔ وہ صبح سے کئی مرتبہ واش روم جا چکی تھی، لیکن بریک کے وقت جب وہ واش روم گئی تو دونوں واش رومز میں پہلے سے ہی کوئی تھا۔ اسی وجہ سے یہ واپس میرے پاس آئی۔ ایمرجنسی تھی تو میں نے اسے اسٹاف واش روم استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ٹیچر کی بات سننے کے بعد پرنسپل پھر سے بچی کی طرف مڑی تھی اور اس سے پوچھا کہ بیٹا، جب آپ واش روم آئی تو اس وقت واش روم میں کوئی اور تھا یا آپ نے کس کو دیکھا؟ اس پر بچی نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ حاجت سے فارغ ہو کے بعد بیسن سے ہاتھ دھونے لگی تھی تب اسے بیسن سے یہ بچہ ملا تھا۔ پرنسپل 10 منٹ تک اس بچی سے مختلف سوالات کرتی رہی تھی، لیکن اس بچی نے مزید کچھ بھی نہ بتایا تھا، بلکہ اس طرح سوال پر سوال پوچھے جانے پر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پرنسپل نے اسے پیار سے تھپکی دی اور اسے کہا کہ وہ کلاس میں یا گھر میں کسی سے بھی اس بیبی کے بارے میں ذکر نہیں کرے گی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے پنش ملے گی، اور وہ اگر ایسا نہیں کرے گی تو اسے ڈھیر سارے اور پاپڑ وغیرہ ملیں گے۔ پرنسپل جانتی تھی کہ بچوں کو کس طرح ہینڈل کرنا تھا۔ بچی کو ادھر ادھر لگا کر اس نے بچی کے ذہن سے یہ بات نکال دی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے بریک بند کر کے تمام بچیوں کو گراؤنڈ میں بلوایا تھا تاکہ سب کی چیکنگ وغیرہ کی جا سکے، مگر کہیں سے کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ آیا نے بچے کو صاف ستھرا کرنے کے بعد اس کے لیے دودھ اور کپڑوں کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ اس وقت بچہ اسٹاف روم کے میز پر پڑا سو رہا تھا، جبکہ ساری ٹیچرز اور باقی سب پریشانی سے پرنسپل کی طرف دیکھ رہے تھے، جو یہاں وہاں ٹہل رہی تھی اور پھر بار بار بچے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ پرنسپل نے اپنے کمرے سے اپنا لیپ ٹاپ منگوا لیا تھا۔ اسکول میں صرف ایک ہی کیمرہ تھا جو اسمبلی ہال کے ساتھ اسٹاف روم اور پرنسپل آفس کے دروازے کے باہر کی کوریج کرتا تھا۔ پرنسپل نے وہ کیمرہ اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پیون لیپ ٹاپ لے آیا تھا۔ پرنسپل نے سوائے ایک کے تمام ٹیچرز کو اپنی اپنی کلاسوں میں جانے کا کہا۔
اور اس کے بعد اس ٹیچر کو ساتھ لے کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں آج صبح کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اس نے 10 بجے کی کوریج نکالی اور اس کے بعد ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ 10 بجے سے لے کر 11:15 تک اسٹاف میں سے صرف 3 ٹیچرز تھی جو واش روم والی سائڈ گئی تھیں اور انہیں واپس آتا بھی دیکھا گیا تھا۔ ویڈیو چلتے چلتے 11:45 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اسی وقت پرنسپل کے آفس کے فون پر کسی کی کال آ گئی تھی۔ پرنسپل اس ٹیچر کو دیکھتے رہنے کا کہہ کر خود پیون کے بلاوے پر آفس کی جانب چل پڑی تھی، جبکہ وہ ٹیچر ویڈیو دیکھنے لگی تھی۔ ویڈیو 10:50 پر پہنچ چکی تھی کہ اسکرین پر دیکھتے ہوئے اس ٹیچر کی آنکھوں میں پہلے تعجب ابھرا تھا اور پھر اس کے بعد یکلخت اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ 11:52 پر ایک 9 سالہ بچی جو چوتھی جماعت کی طلبہ تھی وہ اس جانب گئی تھی، جو 11:05 پر واپس آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس ٹیچر کے ہاتھوں میں ایک دم پسینہ آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو کو ایک دم سے روک دیا تھا اور اسے کلوز کرنے لگی تھی۔ جوں جوں ویڈیو کلوز ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس بچی کے چہرے کی گھبراہٹ واضح دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ بچی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور بار بار چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی، جیسے اسے کسی چوری کے پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی بات جس نے اس ٹیچر کو سوچنے پر مجبور کیا تھا، اس بچی کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ بچی بہت زیادہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جسے وہ بغل کے نیچے رکھ کر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ٹیچر ایک دم سے سارا معاملہ سمجھ چکی تھی۔ مارے گھبراہٹ کے اس کے ماتھے پر بھی پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ اسے ایک دم سے اس لڑکی پر غصہ آیا تھا، لیکن پھر اس نے بڑی مشکل سے اس غصے کو کنٹرول کیا تھا، کیونکہ یہ وقت غصہ کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ اس وقت اسے ہوش سے کام لینا تھا، جوش سے نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے خود کو کمپوز کیا اور ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وہ سوچ چکی تھی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک نظر اسٹاف روم کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سامنے بیٹھی آیا جو بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ میڈم کچھ نظر آیا کہ نہیں۔ اس نے آیا کو اپنے لیے چائے بنا کر لانے کا کہا اور پھر اس کے جانے کے بعد اس نے فوراً سے لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھ لیا تھا۔ اس کے پاس صرف 5 منٹ تھے، اسے جو بھی کرنا تھا ان 5 منٹوں کے اندر ہی کرنا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی انگلیاں چلائیں اور پھر صرف 3.5 ہی منٹ کے بعد اس کے چہرے پر ایک پرسکون لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے 10:50 سے لے کر 11:05 تک کی ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی اور اس کی جگہ ایک دوسری ویڈیو ایڈجسٹ کر دی تھی۔ وہ ان کاموں میں ویسے بھی ماہر تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کو واپس ٹیبل پر رکھا اور 11 بجے سے ویڈیو پلے کر دی تھی۔ اتنے میں پرنسپل اسٹاف روم میں داخل ہوئی اور آ کر اس ٹیچر کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور اس سے استفسار کرنے لگی تھی، جس پر اس ٹیچر نے نفی میں سر ہلایا تھا کہ اب تک اور کوئی بھی اس طرف نہیں گیا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی زبان ہکلاہٹ کا شکار ہوئی تھی، جس پر پرنسپل نے اسے غور سے دیکھا تھا، لیکن وہ ماہر تھی، اس نے اگلے ہی پل خود کو سنبھال لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازمہ چائے لے آئی تھی۔ چائے پینے کے بعد اس ٹیچر کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے پرنسپل سے گھر جانے کی اجازت لی اور ساتھ ہی اپنی بھتیجی کو بھی لے لیا تھا، کیونکہ اب ویسے بھی چھٹی کا وقت ہونے والا تھا۔ اس کا گھر اسکول سے محض 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ گھر کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنی بھتیجی کو بالوں کی چوٹی سے پکڑا تھا اور گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنی ساس کے قدموں میں پھینکا تھا اور اپنی ساس سے کہنے لگی کہ اماں اپنی لاڈلی کو سنبھال لے، تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ اسے کسی اور اسکول میں ڈال، لیکن تجھے اس منحوس کو میرے ہی سر پر ڈالنا تھا۔ آج تو میں نے اسے بال بال بچا لیا ہے، لیکن اگر اس کی یہی کرتوت رہے تو سارے زمانے میں تھو تھو کرائے گی۔ اس کو بتا دینا اب میں اپنے اسکول لے کر نہیں جاؤں گی۔ اسکول کیا، اسے تو میں اب اپنے گھر میں بھی نہیں رکھوں گی، تو اس کو بھیج یہاں سے۔ بس اتنا کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ اس کی ساس پوتی کو سینے سے لگائے ہکا بکا سی اپنی بہو کی چلتی ہوئی زبان دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی بہو کہیں سے بھی پڑھی لکھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت ایک ادارے کی استانی ہے۔ خیر، وہ بہو پر 3 حرف بیچتے ہوئے پوتی کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اسی وقت اسے اپنے پاؤں پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنا پاؤں سامنے کر کے دیکھا تو چکرا کر رہ گئی۔ اس کا پورا پاؤں خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی پوتی اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی پوتی کی یہ حالت دیکھی تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے پوتی کو لے کر قریبی ہسپتال پہنچی تھی، جہاں اس کی بچی کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔
وہ جلے پیر کی طرح ایمرجنسی کے باہر ادھر ادھر چکر کاٹتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی پوتی کے بارے میں بہت تشویش ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور پھر جو کچھ ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا، کیونکہ بات تھی بھی ناقابل یقین۔ ایک 9 سالہ بچی کے ساتھ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بالکل ڈہ سی گئی تھی۔ اب ڈاکٹر جو کچھ کہہ رہی تھی وہ غلط تو نہیں تھا نہ۔ 2 گھنٹے ہسپتال میں رکھنے کے بعد اس کی پوتی کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اس کو ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی، جیسے اس کے لبوں پر کسی نے کفل ڈال دیے ہوں۔ لاکھ بلانے پر بھی وہ نہ بولی تھی۔ اگلے 5 دن تک اس نے اپنی پوتی کو اسکول نہ بھیجا تھا، لیکن چھٹے روز امتحان کی وجہ سے وہ اسے روک نہ پائی تھی۔ وہ خود اسے اسکول چھوڑنے آئی تھی۔ وہ آ کے اس کی پرنسپل سے بھی ملنا چاہتی تھی تاکہ اس سے پوچھ سکے کہ یہ کس قسم کا اسکول تھا کہ بچیوں کے ساتھ کتنا کچھ ہو جاتا تھا اور اسکول میں کسی کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ آخر وہ لوگ کیوں اتنے بے خبر تھے؟ لیکن اس کی ملاقات پرنسپل سے نہ ہو پائی تھی۔ دوسری طرف بچی جیسے ہی اپنی کلاس میں پہنچی، اس کی ٹیچر نے فوراً اسے آفس میں جانے کا کہہ دیا۔ پرنسپل کے بلاوے کا سن کر وہ بچی ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ وہ اسی چیز سے تو کترا رہی تھی، لیکن وہ اتنے دن اسکول بھی نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پرنسپل نے اسے کیوں بلایا ہے، تبھی وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے ہی وہ بڑی مشکل سے کلاس میں بیٹھی تھی، کیونکہ کلاس کی تمام تر لڑکیاں اس کو نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے دور جا بیٹھی تھی، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو یا پھر کسی گندگی پوٹلی ہو۔ کوئی لڑکی بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی دوستیں بھی اس کو گندی گندی کہتے ہوئے اس سے الگ ہو گئی تھیں۔ اوپر سے اپنی ٹیچر کی چبھتی ہوئی نگاہیں اسے اندر تک چیر رہی تھی۔ ایسے میں پرنسپل کے بلاوے کا سن کر وہ اور پریشان ہو گئی اور سر نیچے کیے رونے لگی۔ تب اس کی ٹیچر کو غصہ کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی اور اس کو اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے زبردستی اپنے ساتھ پرنسپل آفس لے گئی تھی۔ پرنسپل آفس پہنچ کر جیسے ہی ٹیچر نے اسے چھوڑا تو اس نے واپس باہر کی جانب دوڑ لگا تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی اندر آتی آیا نے پرنسپل کے اشارے پر اسے پکڑ لیا تھا اور اچھی طرح قابو کر دیا تھا۔ تبھی پرنسپل چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اس بچی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ اتنی سی عمر میں یہ سب کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی اور اب بھاگ رہی ہو؟ تم نے کیا سوچا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم سب کچھ جان چکے ہیں۔ حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی۔ اب بتاؤ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ ایسا؟ پرنسپل شروع میں کچھ سخت ہوئی اور آخر میں نرم لہجہ اپناتے ہوئے اس بچی سے پوچھنے لگی تھی، سختی کرتی بھی تو کس پر کرتی؟ اس کے سامنے کھڑی بچی جس کا قد بمشکل 3.5 فٹ کا تھا، آنسو گالوں سے پھسل پھسل کر نیچے گر رہے تھے اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پرنسپل کی بات سنتے ہی وہ آیا سے اپنے بازو چھڑواتے ہوئے پرنسپل کے پیروں میں گر گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا میڈم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے گھر جا کر دادو کو بتایا تھا، دادو نے کہا کہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ نظام قدرت ہے، تم پریشان نہ ہو۔ میں یہ سچ کہہ رہی ہوں میڈم، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں گندی نہیں ہوں، سب لڑکیاں مجھے گندی کہہ رہی ہیں میڈم، میں گندی نہیں ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ بچی پرنسپل کے قدموں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر پرنسپل نے فوراً اسے ہسپتال پہنچایا تھا اور پھر وہاں ان کو جو کچھ پتہ چلا وہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ پرنسپل نے اسی وقت اسکول فون کر کے وائس پرنسپل کو لسٹ بنانے کا کہہ دیا تھا کہ اس دن جو بھی جتنے بھی لوگ اسکول میں موجود تھے ان تمام کے نام لکھے جائیں اور کل ہر حالت میں ان کو اسکول میں حاضر کیا جائے۔ پرنسپل سخت طیش میں آ چکی تھی۔ اس بچی کے ضروری ٹریٹمنٹ کے بعد پرنسپل اسے گھر پہنچا آئی تھی۔ اگلی صبح پرنسپل کے ٹیبل پر سارا ریکارڈ موجود تھا۔ پہلے تو پرنسپل نے اس بات کی اچھی طرح یقین دہانی کی کہ وہ تمام کے تمام لوگ آج حاضر تھے، پھر چاہے وہ گارڈ ہو یا کلرک ہو یا پیون ہو یا پھر صفائی والا، تمام لوگوں کو اسکول کے میدان میں جمع کر لیا گیا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی بعد پرنسپل نے سٹی ہسپتال فون کیا اور اگلے آدھے گھنٹے میں اسکول میں ہسپتال کی پوری ٹیم پہنچ چکی تھی، جو سب لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس دن جب پرنسپل اس بچی کو ہسپتال لے کر گئی تھی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ بچی کسی صدمے کے زیر اثر بے ہوش ہوئی ہے، اور صدمہ یہ تھا کہ بچی کو بالغ ہو جانے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ بچی کے ماں باپ نہیں تھے، دادی کے ساتھ چچا اور چچی کے گھر میں رہتی تھی۔ چچی کو تو وہ شروع سے اچھی نہیں لگتی تھی،
نہ جانے اس کی چچی کو اس سے کیا ہات تھی، اور دادی بیچاری پرانے زمانے کی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ بچیاں 14 یا 15 سال کی عمر میں یا 12 کے بعد بالغ ہوتی ہیں، لیکن آج کل وقت بدل گیا ہے۔ اب تو ہر دوسری تیسری بچی 9 سال 10 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہے۔ اس 9 سالہ بچی جس کا نام کشف تھا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ 9 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو گئی تھی۔ اس دن وہ اسی سلسلے میں ایک ٹیچر کے پاس گئی تھی جس نے اسے ضروری چیزیں دینے کے بعد واش روم بھیجا تھا۔ پھر اس ٹیچر کی ماں کی موت ہو گئی تو وہ اسی دن ایمرجنسی چھٹیوں پر چلی گئی تھی اور آج پرنسپل کے بے حد اصرار کرنے پر واپس آئی تھی۔ اس دن گھر آنے کے بعد کشف کی چچی نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد کشف بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس سے کچھ غلط ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے چچی ایسے کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی دادی کی باتیں بھی سنی تھی جو وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سب سن کر وہ ڈر گئی تھی۔ مزید سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ کلاس کی بچیوں نے اسے گندا کہنا شروع کر دیا، تو وہ اسے گندا اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ گھر والوں اور ٹیچروں کی زبانی انہوں نے سنا تھا کہ کشف کو چھوٹی سی عمر میں بچہ ہوا ہے، لیکن کشف اس بات سے انجان تھی۔ وہ سمجھتی رہی کہ پیریڈز کی وجہ سے ہی ساری لڑکیاں اسے گندا کہہ رہی ہیں، لیکن ہسپتال پہنچ کر پرنسپل کا شک بھی دور ہو چکا تھا۔ پھر جب وہ کشف کو چھوڑنے گھر گئیں تو ان کی ملاقات کشف کی دادی سے ہوئی تھی۔ ان سے گھر کے حالات وغیرہ جاننے کے بعد پرنسپل وہاں سے نکل آئی تھی۔ پرنسپل نے بچے کی شناخت کرانے کے لیے پھر ڈی این اے کو ہی ترجیح دی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن اسکول میں ہسپتال کی پوری ٹیم پہنچ چکی تھی۔ سب لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ آخر میں جب پرنسپل نے اپنے ساتھ ساتھ تمام ٹیچرز کے ٹیسٹ کروانے کا کہا تو تب ان میں سے ایک ایسی تھی جس کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر پرنسپل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے بارے میں جان چکی تھی، لیکن بغیر کسی ثبوت کے وہ اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اسے یقین تھا کہ ثبوت بہت جلد اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ صرف 3 دن کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اتنی ساری رپورٹس ایک ہی دن میں ملنا ناممکن تھی۔ اتنی ساری رپورٹوں کے لیے کم سے کم 3 دن درکار تھے، اور پھر یہ 3 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ چوتھے دن ساری رپورٹس پرنسپل کے ہاتھ میں تھیں۔ پرنسپل بغیر کسی کو بتائے اسکول سے نکل گئیں اور سیدھا کشف کے گھر جا کر رکی تھی۔ کشف کے گھر جاتے وقت وہ بچہ اپنے ساتھ لے جانا نہیں بھولی تھی، کیونکہ وہ بچہ اسی گھر کا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کشف کی چچی بھی گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ پرنسپل کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، لیکن پھر جو ہی اس نے بچے کو دیکھا تو ہسیانی انداز میں کشف کی طرف بڑھی تھی۔ دیکھا اماں، تیری پوتی کیا گل کھلا کر آئی ہے، ہمارے منہ پر تو اس نے کالک مل دی ہے، ہمارے سروں پر ہاک ڈال دی، نوعمری میں ہی ماں بن کے بیٹھ گئی ہے۔ کشف کی چچی دونوں ہاتھوں سے کشف کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کشف کو مزید اپنے تشدد کا نشانہ بناتی، گھر کے دروازے سے کشف کے چچا اندر داخل ہوئے تھے، جنہوں نے آتے ساتھ ہی کشف کی چچی کو پکڑ کر کشف سے دور دھکیلا تھا۔ پرنسپل بچے کو لے کر کشف کی دادی کے پاس گئی اور بچہ اس کی گود میں رکھنے کے بعد اس سے کہنے لگی کہ یہ رہی آپ کی امانت، یہ بچہ آپ ہی کا پوتا ہے اور اس گھر کا وارث ہے۔ پھر وہ کشف کی دادی کو یوں ہی ہکا بکا چھوڑتے چلتے ہوئے کشف کی چچی کے پاس آئی تھی اور اس سے کہا کہ میں آپ کو ایک قابل استانی سمجھتی تھی، مگر میں غلط تھی۔ جو عورت خود کی اولاد کو پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنانے کے بجائے مرنے کے لیے پھینک دے، وہ اور کسی کو کیا سبق دے گی۔ آپ نہ حقیقی ماں کہلانے کے لائق ہیں اور نہ ہی روحانی ماں۔ آپ نے ایک چھوٹی سی بچی کی ذات کو نشانہ بنایا، خود کی ذات بچانے کے لیے، یہ جانے بغیر کہ اس بچی کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ آپ کسی کو کیا سبق دیں گی، کیا سیکھ دیں گی بچوں کو کہ اولاد جھنجٹ ہے، اس جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ افسوس ہے میں آپ کو اپنے ادارے میں نہیں رکھ سکتی۔ اتنا کہتے ساتھ ہی پرنسپل وہاں سے چلی گئی تھی۔ کشف کے چچا کو وہ پہلے سے سارا سچ بتا چکی تھی۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ کشف کے چچا کا ہی بیٹا تھا، جسے اس کی چچی نے پیدا ہوتے ساتھ ہی پھینک دیا تھا۔ یہ کوئی پہلا بچہ نہ تھا، آج سے پہلے بھی وہ اپنے 3 ابارشن کرا چکی تھی۔ اس کو بچے پسند نہیں تھے، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بچے نہ ہونے دیے تھے۔ کشف کے چچا نے اسی وقت اس عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ عورت تھی ہی اسی قابل، اپنی ذات بچانے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مصیبت میں ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اسکول کی اچھی خاصی ساکھ خراب ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ اوپر سے اتنے لوگوں پر کیا جانے والا شک کشف جیسی چھوٹی سی بچی پر بے بنیاد الزامات لگا کر اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرنا سرِ فہرست تھا۔
یہ سب معافی کے قابل نہیں تھا اور نہ ان لوگوں میں اب اتنا ضعف تھا کہ اسے معاف کر کے دوبارہ اپنے پاس